پہلے تو شہباز رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کبھی 5 کی تاریخ، کبھی 10 کی تاریخ، کبھی 12 کی تاریخ، اور وہ بھی کہ کوئی سرٹن طریقے سے تاریخ نہیں دے پا رہے. ایک عجیب کنفیوژن کی صورتحال تھی. کیا ہوا ہے یہ؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں کہا کہ کل تک تو غالباً وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ بجٹ کی تاریخ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ 2-3 چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ مشن مئی میں پاکستان میں تھا IMF کا. اس وقت تک حکومت نے اس قسم کا کوئی اندیا IMF کو بھی نہیں دیا، اور انٹرنلی بھی ایٹ لیسٹ اس لیول پہ ڈسکس نہیں کیا جہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ IMF سے ٹیک اپ کر سکے کہ صوبوں سے کوئی 1700 ارب روپیہ اضافی لینے کا کوئی پلان ہے. IMF کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کوئی تیاری نہیں تھی. جب انٹرنلی پولیٹیکل لیول پہ جو یہ پلان بنا تو اس کو پھر ایگزیکیوٹ جب کرنے کی باری آئی تو پھر ifs اینڈ بٹس آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تیسرا ایلیمنٹ اس کے اندر یہ آیا کہ جو گلگت بلتستان کے جو الیکشنز تھے، انتخابات تھے، اس سے پہلے، اس کے نتائج سے پہلے غالباً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات پہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی. تو ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول کی انسرٹینٹی تھی جو لاسٹ ہفتہ گزرا. اس دن یہ کلیئر نہیں تھا کہ ساکھ ڈار صاحب جو ہے بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے کراچی جائیں گے یا ملاقات اسلام آباد میں ہی ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ ایون کہ جب تک ریزلٹس نہیں آئے، الیکشن نہیں ہوئے، تو آپ نے آفیشیلی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ میٹنگ کی کوئی تصویر نہیں دیکھی ان دونوں پارٹیز کے درمیان. جو نیچے ایک ٹیکنیکل لیول تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب جو چیئر کر رہے تھے اور جس میں نوید قمر صاحب اور باقی لوگ تھے، وہ تو ملاقاتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ اتنی اس کے اندر جو فائنل جو چیزیں جو لاک نمبر کرنے تھے وہ تو بلاول بھٹو زرداری یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے لیول پہ ہوتی. اس لیے کل پھر جو پرائم منسٹر ہے وہاں پہ گئے. تو اس کے بعد جب یہ ہائیسٹ لیول پہ ملاقات ہوگی تو اس کے بعد چیزیں جو ہے کلیئر ہونا شروع. ان دا مین وائل یہ جو پرپوزل تھا کہ نیشنل اکنامک کونسل سے لے لیجیے اضافی جو پیسہ صوبوں سے لیا جائے، وہ اس کے اوپر بھی اتنی کنفیوژن تھی کہ جب IMF کے ساتھ بھی جو شیئر کیا گیا، جو میری اطلاع ہے تو IMF بھی اس کے اوپر کوئی کمفرٹیبل نہیں تھا. ایک تو یہ کہ بجٹ مشن پاکستان میں تھا چند دن پہلے، ان کے ساتھ آپ یہ چیزیں شیئر کرو ہائیسٹ لیول پہ. آپ جب یہ چیزیں کرتے ہو اور اچانک آپ IMF کے سامنے لے جاتے ہو تو وہاں پہ بھی ایک تو بہت زیادہ کنفیوژن آتی ہے. پھر دوسرا ایک سوال بھی IMF کی اس کے وہاں پہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی کوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ان کی جو انسرٹینٹی. دوسرا پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ کامران خان صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ جان بوجھ کے بائی ڈیزائن بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیڈ لائنز کے بالکل قریب لے جاؤ دوسری پارٹیز کو، وہ بالکل کارنر کر دو اور وہاں سے پھر ان سے کچھ نہ کچھ لے لو. 1700 ارب نہیں تو 1200 ارب صحیح، 1200 ارب روپیہ نہیں تو کچھ اور صحیح. تو کچھ نہ کچھ شاید لینے دینے کی بات ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. تو اس کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ڈاکٹر جو طارق فاضل چودھری صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا کہ جو اجلاس ہے وہ لائکلی 12 کو ہو جائے اور بجٹ بھی ہو جائے گا، اور کل نیشنل اکنامک کونسل کا بھی اجلاس متوقع ارلی مارننگ. تو چیزیں اب جو ہیں وہ انسرٹینٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو رہے ہیں اور چیزیں جو ہے نا وہ اب اپنی فنشنگ لائن کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. شہباز رانا صاحب، یہ تو اگر یہ جو آپ نے کہا کہ جی کہ ہم نے NFC کے تحت جو کچھ صوبوں سے جو ہے وہ لینا ہے وفاق نے اور کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، تو یہ بھی پرانی بات تھی نا. اس کے لیے اچھا اگر یہ تھا کہ الیکشنز ہیں اور الیکشن GB کے جب تک نہیں ہو جاتے اس وقت تک نہیں ہوتا، تو اس کی بھی ڈیٹس پتہ تھی کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہوگا اور اس ڈیٹ کو ختم ہوگا. اس میں کیا قباحت تھی کہ آپ کہتے تھے کہ بجٹ جو ہے وہ 18 جون کو آئے گا یا 15 جون کو آئے گا، اور یہ جو ڈسکشن ہونی ہے جو کہ اب جو بجٹ کی ایک اناؤنسڈ یا ایک پرسیوڈ ڈیٹ ہے اس سے 2 دن پہلے ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کس قسم کا نظام حکومت ہے جو کام کر رہا ہے؟ یہ دونوں کریٹیکل ایلائز ہے ایک دوسرے، ایک پریزیڈنٹ ہے ایک پرائم منسٹر ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کچھ. کامران صاحب آپ نے صحیح کہا، GB کے جو الیکشنز تھے اس کی تاریخ کا تو پتہ تھا، نتائج کا نہیں پتہ تھا. تو جب نتائج کا نہیں پتہ تھا اور شاید کچھ پارٹیز کی اس کے اوپر تحفظات تھے کہ نتائج میں کچھ رد و بدل نہ ہو، اور وہ انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ اگر ان کی کوئی پولیٹیکل ریزرویشنز ہوں گی تو پھر وہ آگے اپنی اتحادی جماعتوں سے کوآپریٹ کیسے کریں گے. تو اس چیز کا انتظار کیا اور اس کے بعد ملاقاتیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو وہ پہیہ جو ہے سیاست کا بھی اور بجٹ کا بھی وہ تھوڑا سا بینگنا جو ہے وہ شروع ہو گیا. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا ایک جو براڈ
براڈر کویسچن ہے کہ آخر یہ فیصلے جو ہیں ان میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جب 11واں نیشنل فائنانس کمیشن بن گیا ہے, اس کا ابتدائی اجلاس ہو گیا ہے, اس کے 7 یا 8 ورکنگ گروپس ہو گئے ہیں, ان ورکنگ گروپس کی 1-2 کی میٹنگ ہو گئی ہے, جو خیبر پختونخوا فاٹا والا جو ورکنگ گروپ تھا اس کی میٹنگ ہو گئی ہے, فیڈرل. اچھا, اس میں جو ایک مزے کی بات یہ ہے کامران خان صاحب, یہ جو معاملہ تھا 1700 ارب روپے کا, یہ تو چند ماہ پہلے فلیگ ہو گیا تھا غالباً, مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی. فیڈرل ڈویزبل پول کا ایک ورکنگ گروپ بنا نیشنل فائنانس کمیشن کا. اس ڈویزبل پول کی جو صدارت تھی وہ اس ورکنگ گروپ کی وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے تھے, اور اس میں جو پروونشل ریپرزنٹیشن بھی تھی, اور وہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ فلیگ کیا گیا جی ہمیں اضافی پیسہ چاہیے اور اتنا چاہیے, اور جو اس میں کچھ یہ بھی بات ہوئی کہ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں اس کو آپ جو ڈویزبل پول ہے اس میں سے نکال دیں, فیڈ ایکسائز ڈیوٹی کو نکال دیں. تو اگر یہ بات وہاں پہ ہو گئی تھی, یہ فلیگ ہو گئی تھی, تو اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ ڈیلیبریٹ تھا جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں تو کہ بائی ڈیزائن تھا کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کے قریب لے اور ان کو کارنر کر دو اور یہ کچھ کر نہ سکیں, اپنے آپ کو پھر اس الزام سے بچانے کے لیے کہ بجٹ بھی پیش نہیں ہو سکا, اور یہ جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی خطرہ ہو جاتا ہے جب بجٹ پاس نہیں ہوتی, اسے بچانے کے لیے یہ بالکل اس کو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو یہ جو ایک بڑی چیز بڑی کرٹیکل. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور جو سوال جو ابھی تک انسیٹلڈ ہے کہ جو ہماری جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے اکنامک پالیسی میکنگ کی, وہ ہے کیا؟ اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا کتنا رول ہے, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا کتنا رول ہے, پرائم منسٹر آفس کا اس کے اندر کتنا رول ہے, اور جو ہماری بیوروکریسی ہے لیڈ بائی دی فائنانس سیکریٹری ان کا اس کے اندر کتنا رول ہے, یہ بھی چیزیں کلیئر نہیں ہے. جب اتنی زیادہ کنفیوژنس, انسرٹینٹی, پولیٹیکل گیمنگ ہو رہی ہو تو پھر اس طرح کی صورتحال آتی ہے. 5 جون کی ڈیٹ تو بعد میں آئی, اس سے پہلے 1 جون کی ڈیٹ تھی. ایک پلان یہ تھا کہ عید کے فوراً بعد 1 جون کو بجٹ دے دیا جائے, یہ کہہ رہے تھے غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ آگے جو 9-10 محرم کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں اس سے پہلے یہ سارا پروسیس کنکلیوڈ ہو جائے, اور اس لیے وہ 1 جون کی پیش کر رہے تھے. حکومت نے کہا نہیں ہم 5 کو کریں گے, پھر نون لیگ نے کہا جی ہم 8 کو کریں گے, پیپلز پارٹی نے کہا نہیں 10 کو ہوگا, وہ 10 نہیں ہوا, 12 جون کی بات آ گئی. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایز اے ہول ایز اے کنٹری ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ہر بندہ, آپ کو بھی مجھے, ہم سب کو یہ ٹیکس کر رہا ہے بجٹ کب آ رہا ہے, مطلب بجٹ نہ ہو گیا کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہوگی. ایک جو چیز جس کا کیلنڈر تھا, جس طرح ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے, انڈیکیٹو بجٹ سیلنگز آپ کی جنوری میں چلی جاتی ہیں, بجٹ اپروول کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, منسٹری سے کرنٹ اور ڈیولپمنٹ جو بجٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کی جو ہے وہ ان سے وہ لے لیا جاتا ہے ساری ڈیٹیلز. اس کے بعد اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, نیشنل اکنامک کونسل پہ آ کے جا کے جو معاملہ ہے وہ پھنس گیا. تو اب ہوپ فلی کل اگر نیشنل اکنامک کونسل ہو جاتی ہے, پرسوں اکنامک سروے آ جاتا ہے, تو اگر یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں اور NEC میں چیزیں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں جو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کل رات کو, تو پھر اس کے بعد تو چیزیں آگے جو ہے انشاءاللہ یہ ہوپ فلی جمعے کو کنکلوڈ ہو جانی چاہیے. نہیں تو کیا 12 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے بقول تو آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کب سے ہو گیا کہ گورنمنٹ کے یہ کرٹیکل جو فائنینشیل اور یہ اس لیول کے جو ایشوز ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے اس کا اعلان ڈاکٹر طارق فضل چودھری کریں گے, تو یہ کیا گورنمنٹ کا اور کوئی نظام ہے جس کے ذریعے قوم کو بتایا جائے کہ 12 جون کو بجٹ کا اعلان ہوگا؟ دیکھیں اس میں کامران خان صاحب, پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جب پہلی اناؤنسمنٹ 10 کی بھی آئی تو وہ وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ سے نہیں آئی, وہ ہمارے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا, وہاں سے پتہ چلا. طارق فضل چودھری صاحب کی آپ کو پتہ ہے ریلیونس اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر ہیں, انہوں نے ایک سمری موو کرنی ہے جس کی پریزیڈنٹ نے منظوری دینی ہے اور اجلاس بلایا جانا ہے, تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہاں پہ ہے. لیکن جو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, وزارت خزانہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے, ایک ٹویٹ کر دیتی جی کہ 12 جون کو بجٹ ہے, 11 جون کو ہم سروے دے رہے ہیں. ادھر سے 3 دن سے انہوں نے پلاننگ کمیشن کا ہال جو ہے اس کو بھی بک کر کے رکھا ہوا اکنامک سروے کے لیے, جو کہ کل ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں انسرٹن ہیں. اس لیے اب جو میں نے سوال اٹھایا نا کہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں کس کا کتنا رول ہے, یہ بھی ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. بجٹ ہو جائے گا, گزر جائے گا, پاس ہو جائے گا, اکنامک ڈیسیژن میکنگ کا جو معاملات ہیں وہ کیسے چلنے ہیں وہ بھی ابھی طے کرنے باقی ہیں. جی شہباز راڑی صاحب یہ فرمائیے گا, اچھا یہ کیا آپ سرٹنلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی کل پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی, جس کے بعد خبر آئی کہ بھی طے ہو گیا, تو آج اگر طے ہو گیا تو آج کیو بلاک وغیرہ میں یہ خبر آ گئی ہے کہ بھائی سب طے ہو گیا ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, لیٹس ڈو اٹ کوئکلی, اور فائنلی جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دے. کیا یہ ابھی ہمیں یقین ہے کہ سو کالڈ طے ہو گیا ہے کل؟
اچھا کامران خان صاحب میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا اس بات کا جواب دینے کے لیے. اس سے پہلے ایک بات جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کی کہ وہ صوبوں کا حصہ کم کر دیا جب وفاق کے اخراجات کا وہ جو خسارہ کم ہو جائے گا, یہ دیر پا حل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کی. دیکھیے پچھلے یہ مالی سال اور پچھلا مالی سال, ان 2 مالی سالوں میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے ہدف سے جو ٹیکس کم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, پچھلے سال انہوں نے 1200 ارب روپے کا شارٹ فال کیا جتنا وفاقی حکومت اب منتیں کر رہی ہے صوبوں کی, اور اس سال کا جو شارٹ فال ہے وہ 1000 ارب روپے سے بھی زیادہ کا ہے. تو تقریباً 2200 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے یہ 2 سال کے اندر ایف بی آر نے کیا ہے. تو اگر یہ 2200 ارب روپے کا شارٹ فال نہ ہوتا تو آج وفاق جو ہے وہ گھٹنوں پر آ کے صوبوں کی منتیں نہ کر رہا ہوتا. دوسری بات آپ نے جیسے فرمائی اس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے. فائنل جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ شاید وہ نہیں ہے جو کہا جا رہا تھا, لیکن آپ کل دیکھیں گے کہ جو کل جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوگی اس میں جو چیزیں جا رہی ہوں گی وہ مختلف جا رہی ہیں, اور چیزیں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو گیا, کچھ نہ کچھ کہیں پہ معاملہ طے پا گئے ہیں. تو ایک ہلکا سا بہت بڑا بریک تھرو تو نہیں, ایک موونگ جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. تو ہوپ فلی چیزیں اب اگلے 2-3 دن میں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. یہ وہ نہیں ہے جو حکومت چاہتی تھی, بٹ کچھ ہو گیا ہے.